سجاد بخاری بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آسٹریا میں موجود ہیں، ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آسٹریا کے چانسلر کرسچن اسٹوکر کی دعوت پر یہ 2 روزہ ان کا دورہ ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آسٹریا ماضی میں کچھ نظر انداز ہوتا رہا، اور ماضی میں ہمارے وفود کی سطح پر بھی اس طرح مذاکرات نہیں ہوئے ہیں، لیکن پرائم منسٹر نے وفود کی سطح پر جو ان کے چانسلر ہیں کرسچن اسٹاکر، ان کے ساتھ ایک ملاقات کی ہے۔ انتہائی خوشگوار یہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس سے قبل جیسا کہ آپ نے دیکھا اور اس وقت بھی آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، بڑا پرتباک ان کا استقبال کیا گیا، اور وہ فیڈرل چانسلری آف آسٹریا بھی ان کی آج آمد ہوئی ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان آسٹریا بزنس فورم سے پرائم منسٹر نے جو خطاب کیا ہے اس کی اقتباسات بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ گجرات یونیورسٹی میں وزیر اعلیٰ ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کی ایک تقریب ہوئی ہے۔ اس تقریب میں جو بالخصوص پنجاب کے نوجوان ہیں ان کے لیے اپرچونٹیز، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے مختلف پیکیجز کا انہوں نے اجرا کیا ہے، اور ایک تقریب کے دوران تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اب خود بھی یاد نہیں کہ میں نے کتنے جو پروگرامز ہیں ان کا اب تک اعلان کیا ہے، اس پہ کام ہو چکا ہے، اور ساتھ میں اس میں پنجاب کی ترقی کا ذکر انہوں نے کیا ہے، کھوئی ہوئی رونقیں جس طرح بحال کی انہوں نے، اور اپنی جو پرفارمنس ہے وہ بھی نوجوانوں کے سامنے رکھی ہے۔ جس طرح کہ وزیر اعظم کی ہم بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم نے بھی آج جب بزنس کمیونٹی سے خطاب کیا ہے آسٹریا میں، تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی جو 60% یوتھ ہے، انتہائی پوٹینشل ہے اس یوتھ میں۔ ساتھ میں انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن کے مسئلے پر یورپی پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی ترقی اور فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے کاوشیں ہماری جاری ہیں، زرعی شعبے میں ویلیو ایڈیشن کے لیے آسٹریا کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے، یعنی بوتھ سائڈ پہ جو پوٹینشل ہے اس کو یوٹیلائزڈ کیا جائے گا، اس کو استعمال کیا جائے گا۔ ساتھ میں معاشی شعبے میں شراکت داری کو نئی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں، اور اپریل میں پاکستان EU بزنس فورم کا اسلام آباد میں انعقاد ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں ناظرین پاکستان اس وقت نہ صرف گلوبل جو کمیونٹی ہے اس کا ایک مسکن کہہ سکتے ہیں آپ، یا پاکستان کو ایک سفارتی ہب جو ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، اور پاکستان نے جس طرح سفارتی کامیابیاں سمیٹی ہیں، اور پاکستان اپنے جو فورن پالیسی ہے اس کو نئی جدت جو ہے اس کو فراہم کی ہے۔ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں عسکری اور سیاسی قیادت نے مل کر بین الاقوامی تعلقات پر توجہ مبذول کی ہے، اور اس طرف کام بھی بڑی تیزی سے جاری ہے۔ اس پر ہم نے مدعو کیا ہے، آپ کو تعارف کرواتے چلیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق عزیز، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ہون شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے احمد وڑائچ صاحب بھی سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ طارق عزیز صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں آسٹریا کا یہ دورہ؟ کیونکہ آسٹریا کی بات کریں، یورپی کئی ممالک کے ساتھ ماضی میں ہم نے ان کے تعلقات کو نظر انداز کیا، اتنی اہمیت نہیں دی، لیکن پرائم منسٹر جو ہے بھلے جنوبی ایشیا کی بات کریں، لیس ڈیولپ کنٹریز کی بات کریں یا ڈیولپ کنٹریز کی بات کریں، ان کے ساتھ تعلقات کا مطلب کوئی بھی ایسا موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں، اور بالخصوص اپنی امپورٹنس جو ہے اس کا احساس بھی پوری دنیا کو ہم دلایا ہے اس حوالے سے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ پاکستان کو جو ہے اس وقت دنیا میں بڑی ایک اہمیت حاصل ہے۔ الحمدللہ جو ہے مئی میں جو جنگ جیتی، ہندوستان کو شکست دی، اور دہشت گردی کے خلاف جتنا پاکستان نے ادا کی ہے، پاکستان کی جتنی قربانیاں ہیں، پاکستان نے جتنا نقصان، جانی نقصان اٹھایا، مالی نقصان اٹھایا، دنیا اس بات کی متفق ہے۔ اس کے باوجود اس جو PDM کی گورنمنٹ سے لے لیں، پیچھے جو گورنمنٹ تھی کہ بانی PTI تھی یا PTI کی گورنمنٹ تھی، تو ہم ایسولیشن میں چلے گئے تھے۔ ایک لمبی داستان ہے کہ شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم نے بڑی محنت کی PDM گورنمنٹ میں، 18-16 مہینے وہ لگا کے، تو اب یہ 2 سال آ کے، تو یہ 3 سال ساڑھے تین سال میں انہوں نے پاکستان کو دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ بلایا بھی جاتا ہے۔ دنیا کے کوئی ایسا ایونٹ ہو، جو پلیٹ فارم ہو، کوئی کانفرنس ہو، کوئی سیمینار ہو، میونخ پہ سیکورٹی کا ہو، یہ آسٹریا میں ہو، تو پاکستان کسی طور پر نظر انداز نہیں ہوتا۔ پاکستان کے وزیر اعظم، ڈپٹی پرائم منسٹر، اور جو ہے عطا طلعت صاحب ہیں، وفاقی وزیر طارق فاطمی صاحب ہیں، اس وقت وہ ویانا میں موجود ہیں۔ ان کی جو ایکٹیویٹی جیسے آپ نے بتایا، وہاں کے ان کے لیے یہ ایک بڑا اہم دورہ ہے، اور پاکستان شاید ویانا کا جو وزٹ ہے،
پاکستان کے کسی بھی پرائم منسٹر کا بڑی مدت کے بعد ہوا ہے. یورپین دیکھے ممالک میں تو شاید آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن یورپ میں جو ہے ہمارے تعلقات کا لیول ایک سطح پہ جو ہے بڑا کم سطح پہ چلا گیا تھا. اب جو اس تعلقات کی بحالی بھی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آج کا جو وزٹ ہے 2 دن پرائم منسٹر وہاں پہ موجود ہیں. اور یہ آپ دیکھیں جب وہاں پہ ہمارا وفد پہنچا تو وہاں پہ ان کا جو استقبال کیا گیا ہے، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے، ہیڈ کارپوریٹر استقبال کیا گیا ہے، اور ایک غیر معمولی طور پہ پاکستان کو وہاں پہ ویلکم کیا، پروٹوکول ملا ہے. تو اب وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو ہے انہوں نے وہاں بزنس فورم کے لوگوں سے بھی ملاقات کی ہے، اور وہ ان کے جو چانسلر ہیں کرسٹن اسٹاکر، ان سے ملاقات کی ہے. ملاقات کے درمیان جو ہے ان کے دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری میں بڑھانے پہ بھی بات چیت ہوئی ہے، ایگریکلچر کی بات ہوئی ہے، آئی ٹی سی کی بات ہوئی ہے. پاکستان ان تمام شعبوں میں الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ آئی ٹی میں ایکسپورٹ میں پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. ایگریکلچر کے اوپر چین کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا ایگریمنٹ چل رہا ہے، وہاں سے گریجویٹ ہو کے آئے ہیں، انہوں نے اس کے لیے اسکالرشپ کا دیا ہے. تو یہ سب پاکستان کو الحمدللہ یہ کامیابیاں سمیٹی جا رہی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اس وقت جو سول قیادت ہے اور ملٹری قیادت ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے، اور دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کو کیسے نکالنا ہے. تو پاکستان اب جب دیکھیں کل جو ہے فیلڈ مارشل میونخ میں بیٹھے تھے، پھر انہوں نے وہاں پہ سیکورٹی کے بات کی، اور وہاں پہ انہوں نے مارکو روبیو سے ملاقات کی، سیکرٹری آف اسٹیٹ یو ایس اے کے باقی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، اور پرائم منسٹر آسٹریلیا میں بیٹھ کے بزنس کی بات کریں، انویسٹمنٹ کی بات کریں. اچھا، اس میں بڑا اچھا کمبینیشن اچھا کمبینیشن کے ساتھ ساتھ اون شرازی میں آپ کی طرف آؤں گا. ویانا میں اقوام متحدہ کے زیر تمام پائیدار ترقی، امن و خوشحالی اور دہشت گردی کے خاتمے کے موضوع پر جو ہے وہ ایک سیر حاصل جو ہے وہ ایک گفتگو میں خطاب جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہوگا، وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس میں شرکت کرنا بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ کچھ سملیرٹیز پر ذرا روشنی ڈالیے پاکستان اور آسٹریا کے درمیان. کچھ مماثلت، کن شعبوں میں مماثلت ہے اور کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ تاریخ پر بھی روشنی ڈالی ہے وزیر اعظم نے کہ آسٹریا اور پاکستان کے تاریخی تعلقات اور دیرینہ دوستانہ تعلقات رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو پاکستان کا رول جو دنیا میں ہے وہ بدلا ہے. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا، یورپ یہ سمجھتا تھا یا دیگر ممالک اور ہمارے دشمن ملک کے حوالے سے پروپوگیٹ کرتے تھے کہ پاکستان پارٹ آف دا پرابلم ہے. اب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان پارٹ آف دا سلوشن ہے. اور یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس میں وزیر اعظم کا خطاب آپ سنیں گے تو اس میں بھی وزیر اعظم پائیدار ترقی، امن کی کتنی ضرورت ہے یہ پاکستان سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے، جس نے 80,000 سے زیادہ جانیں دیں، شہید ہوئے اور بڑی تعداد میں سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے، جس کو $150 ارب سے زیادہ کا جس کی اکانومی کو نقصان ہوا. تو یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کو عالمی منظرنامے پہ نمایاں کر رہی ہے. اس کے ساتھ جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور آسٹریا کے درمیان، تو وزیر اعظم ان چیزوں میں بڑے فوکس ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس ملک جاتے ہیں وہاں پہ کیا ضروریات ہیں اور پاکستان کس طرح ان ممالک کے ساتھ کن مواقعوں میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے یوتھ. پاکستان کا جو آپ یہ کہیں کہ ہماری سب سے پاور جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ 60 سے 65% یوتھ ہے، اور وزیر اعظم نے بھی یوتھ کی بات کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کی بات کریں تو ایگریکلچر میں بھی ایک بہت زیادہ آپ کہیں کہ سکوپ موجود ہے پاکستان اور آسٹریا کے درمیان جو ہے. پھر آئی ٹی سیکٹر، موجودہ دور کو دیکھیں تو آئی ٹی سیکٹر اور اے آئی، جس میں ہم چائنا کے ساتھ بڑا اے آئی میں جو ہے وہ ایک تعلقات میں فروغ بن رہا ہے، اور اے آئی کے حوالے سے جو حکومت پاکستان اور خاص کر کے پنجاب حکومت جو ہے وہ مختلف کورسز کروا رہی ہے. تو آسٹریا کے ساتھ بھی ہم اے آئی میں، ایگریکلچر میں، یوتھ میں، اور جو ہماری برآمدات ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جو ہمارا آپس میں. اور شرائی صاحب اس میں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے پرائم منسٹر کا فوکس رہا ہے کہ 2 طرفہ تعاون کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کانکنی کا جو شعبہ ہے اور مائننگ کا جو شعبہ ہے، معدنیات کا، منرلز کو لے کر اس وقت پوری دنیا کا فوکس جو ہے وہ اس جانب ہے. تو پاکستان جو ہے وہ را مٹیریل کو لے کر اور آسٹریا کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ایکسپلور کرنا، اس پہ کام کرنا اور اس کو یوٹیلائز کرنا امپورٹنٹ ہے. جی بالکل. دیکھیں یو ایس بھی آپ کے پاس آ رہا ہے اسی حوالے سے، مائن اور منرلز کے حوالے سے، اور ایک بڑی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے. بلکہ بہت ساری چیزیں میچور ہو چکی ہیں اور بہت ساری انویسٹمنٹ جو ہے یو ایس اور چائنا آپ میں اس حوالے سے بلوچستان میں کر چکے ہیں. آپ خود بلوچستان سے ہیں، آپ تو ان چیزوں کو بہت بہتر جانتے ہیں اور ہم آپ سے ہی بریف لیتے ہیں اس متعلق. تو دوسرا جو ہے کہ یورپ کے دیگر ممالک ہیں، آسٹریا ہے، یہ بھی مائن اور منرلز میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن وزیر اعظم کا ایک اور
بھی آپ یہ کہ ویژن ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ مقامی جو ہماری مختلف جو فرمز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیکنالوجی ہماری فرمز لے کے آئے اور ہماری فرم جو ہے اس جدید ٹیکنالوجی سے یہاں سے کام بالکل فائدہ اٹھائے، اس کا بھی جو ہے وہ ہماری جو لوکل ایک مارکیٹ ہے اس کو بھی فائدہ ملے۔ اچھا میں آپ کی طرف آؤں گا احمد وڑائچ صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں اوورآل، ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیں، ایس سی او کی میزبانی اسلام آباد، اسی طرح اب ای یو بزنس فورم جو ہے اس کا بڑا ایک اہم اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، پاکستان کا سعودی کے ساتھ یعنی ریاض کے ساتھ جو ڈیفنس پیکٹ ہے، پھر پاکستان کو غزہ بورڈ آف پیس کی جو اس کی امپورٹنس جو پاکستان کو دی گئی ہے، اسی طرح سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے پے در پے دورے ہیں، تو پاکستان تو ایک سفارتی ہب نظر آ رہا ہے فیوچر میں ہے، کیونکہ ایک کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے جو ماضی میں نہیں تھی بدقسمتی سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب میں جو ہے آپ کی جو باتیں ہیں اس سے میں سر دست یہ گزارش کروں گا سب سے پہلے کہ میں 2022 کے بعد سے 2022 کے بعد کا جو پاکستان ہے وہ پاکستان کی جو پہلی 70 سالہ تاریخ ہے اس سے بہت مختلف ہے۔ ایسا ہوا کہ میں ماضی کا اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں کہ 2022 میں پاکستان کو ہر طرح سے سیاسی طور پر، سفارتی طور پر اور معاشی طور پر ڈیفالٹ کے دہانے پر چھوڑ کر ایک حکومت رخصت ہوئی۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پائیدار اور سب سے بہترین ایک عسکری اور سیاسی جو اتحاد ہے جو اس وقت نظر آتا ہے، یہ اسی کی بدولت ممکن ہوا کہ پاکستان نے جو ایک ڈیفالٹ ہو رہا تھا اور جو پھر یعنی کہ تانے بھی دیے گئے پاکستان کو اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو کہ یہ اپنی سیاست کی قربانی دے رہے ہیں، اور پرائم منسٹر نے کہا کہ سیاست جاتی ہے چلی جائے، میں سب سے پہلے ریاست بچاؤں گا، ہم کچکول کو بھی توڑیں گے، ہم دنیا ٹریڈ کریں گے، ایڈ نہیں کریں گے۔ اور یہ دیکھیے کہ مارک حق کے بعد ساری چیزیں بدل گئیں۔ یہ مارک حق کی جو فتح تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت بخشی، دفاعی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر اور سفارتی طور پر تو کمال ہو گیا کہ قصر یمامہ سے لے کر ویانا تک یہ دیکھیے کہ پاکستان کو اتنی زیادہ عزت ملی کہ قصر یمامہ میں آپ کی پرواز ہواؤں میں ہے اور وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے وہ گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح آج جس طرح ویانا میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا کہ معاشی طور پر، اور پاکستان نے جب آپ نے جنگ جیتی تو آپ کو فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد سے اب تک یہ دیکھیے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس خطے میں جہاں پر ہم رہتے ہیں یہاں پر آپ بتائیے کوئی ایسی ریاست نہیں جس نے پاکستان کو ویلکم نہیں کیا، چاہے آذربائیجان ہو، چاہے قازقستان کی تمام یہ یعنی کہ یہ ریاستیں ہوں، تاجکستان ہوں۔ یہ دیکھیے کہ 50-60 سال کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کو قریب ہونے کا موقع ملا۔ اس خطے میں بھارت بالکل تنہا ہو گیا، اکیلا رہ گیا، اور خلیجی تمام ممالک آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور دفاعی طور پر بہت بڑا معاہدہ ہو گیا آپ کے سعودی عرب کے ساتھ بھی۔ امریکہ آپ کے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی اتنا قریب نہیں تھا، وہ سب سے زیادہ آپ کے قریب ہوا، اور اس نے آپ کو ہمیشہ یہ امریکہ نے اپنے ساتھ بلا کے کہا کہ سیاسی طور پر، سفارتی طور پر جو ہے پاکستان ایک ہمارا ایک اہم اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے اس خطے میں، اور بھارت کو گڈ بائی کہہ دیا گیا۔ جتنے بڑے میگزین چھپتے رہے، چاہے یورپی میگزین تھے، چاہے آپ یہ دیکھیے خلیجی ممالک کے میگزین تھے، امریکہ کے میگزین تھے، جتنے وہ چھپتے رہے، سارے کہتے رہے کہ انڈیا فرسٹ کی پالیسی ختم ہو گئی ہے، پاکستان جو ہے وہ بڑے اعلیٰ انداز میں آگے بڑھا ہے اور نتر کر جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں سامنے آیا ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ مقبول ہوا۔ اور تمام ممالک، وہ ممالک جو پاکستان کے ساتھ، شاید جس طرح آپ کو یاد ہوگا کچھ دن قبل پرائم منسٹر نے کہا یہ بات کیبنٹ کے اجلاس میں کہی کہ ایک ملک میں گیا تھا، ان کے جو سربراہ تھے انہوں نے 2 قدم آگے چل کر میرا استقبال نہیں کیا، لیکن جب ہم نے دفاعی فتح حاصل کی تو وہ میرے ساتھ گلے مل رہے تھے۔ اور یعنی کہ تمام حالات و واقعات ہی خطے کے بدل گئے، اور پاکستان کو اللہ نے دفاعی طور پر عزت بخشی۔ پھر معاشی طور پر کوئی ایک ایسا ملک بتائیں جس کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ معاہدے نہیں ہوئے۔ یہ تمام خلیجی ریاستیں آپ کے ساتھ معاہدے کری ہیں، یو اے ای چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لے، تمام اس خطے کے ممالک بھی مغرب کے۔ اور یہ آج کا جو خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ویانا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنونشنز کے لحاظ سے بہت ایک اہم ملک ہے، یعنی کہ آسٹریا جو ہے، اور وہاں پر جو ویانا ہے وہاں پر تو سفارتی طور پر یعنی کہ ہیڈ کوارٹرز ہیں پوری دنیا کے، اور اس کنونشن میں یہاں پہ یعنی کہ ویانا میں جانا
اور یہاں پہ بزنس فورم سے جا کر بات چیت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دو طرفہ تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کا موقع ملے گا. پھر یورپ کے ساتھ آپ کی جو تجارت ہے اس کے نئے باب پیدا ہو جائیں گے، نئے مواقع ملیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے قدم با قدم آگے بڑھ کر جو ہے وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو دکھایا ہے کہ اسٹریٹجیکلی پاکستان جو ہے مضبوط ہوا ہے، سفارتی طور پر مضبوط ہوا ہے، سیاسی طور پر مضبوط ہوا ہے، معاشرتی طور پر مضبوط ہوا ہے، اور تمام ممالک کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ برابری کی بنیاد کے اوپر تعلقات بنے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں احمد وڑائچ صاحب، یہ جو آپ نے ایک دو بڑے اہم آپ نے نکات اٹھائے ہیں اس پہ تو بڑی سیراسل گفتگو ہو سکتی ہے. جو آپ کے دو نکات ہیں اس پہ بہت اچھی آپ نے جو ہے یہ گفتگو کی ہے. ایک تو طارق عزیز صاحب، احمد وڑائچ صاحب نے انتہائی اہم نکتہ اٹھایا ہے کہ پاکستان نے اپنی دفاعی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا لوہا منوایا ہے پوری دنیا. دوسرا انہوں نے ایک نکتہ اٹھایا ہے کہ پولیٹیکلی بہت کمپرومائز کیا پی ایم ایل این نے، اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا، نقصان اٹھانا پڑا، لیکن انہوں نے ریاست کے لیے جو ہے غیر معمولی فیصلے بھی کیے. اب آپ تھوڑی سی اگر ہم ماضی کی طرف جائیں تو ماضی میں سیاست بچانے کے لیے ریاست کو داؤ پہ لگایا گیا، جسے ہم کہتے تھے کہ بارودی سرنگیں بچائی گئی، آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا. کیونکہ ہم تو وزیر اعظم کے اس دورے پہ بات کریں لیکن تلخ تجربات کا ذکر بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ فیوچر پروڈیوس ہم نے کرنا ہے تو ہم نے ماضی کی تلخ تجربات کا ذکر بھی ضرور کرنا ہے. تو یہ بتائیے کہ ابھی پاکستان کا جس طریقے سے ایک بین الاقوامی جو کردار ہے، گلوبل جو کنٹریبیوشن ہے، جس میں ابھی ایران اور امریکہ کے درمیان جو کرائسس ہے اس میں ایک اچھا ثالث کے طور پر، میڈیٹر کے طور پر پاکستان نظر آ رہا ہے، اس میں ایک سٹیک ہولڈر نظر آ رہا ہے، ٹرکی سٹیک ہولڈر نظر آ رہا ہے. تو پاکستان نے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بچایا ہے اور ایک تسلسل نظر آ رہا ہے. کیا یہ بات درست ہے طارق عزیز صاحب؟ جی بالکل، پاکستان نے اپنی بالکل ساکھ بچائی بھی ہے، بحال بھی کی ہے. اور پاکستان آپ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اب جو ہے ہم خطے کے جنیوا پاکستان ہے، جس سے جنیوا میں ہر فیصلہ ہوتا تھا، پیس کا، امن کا، ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو ہمیں ذہن میں فوراً جنیوا آتا ہے. اب اس خطے میں، اس ریجن میں جب بات ہوگی تو پاکستان آتا ہے. آپ دیکھ لیں اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تو پاکستان بیچ میں آیا اور وہ معاملہ ٹل گیا، وہ جو ایک خطرہ تھا وہ ٹل گیا. ابھی جو ہے امریکہ جب حملہ کرنے لگا تھا اور تمام تیاریاں تھیں تو اس میں پاکستان میں مداخلت کی. الحمدللہ ابھی تک جو ہے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. تو پاکستان اس خطے میں اب جنیوا کا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان کے بغیر جو ہے اتنی پاکستان کی اہمیت ہے، امریکہ سے لے کے کوئی بھی ملک جو ہے اس خطے میں کوئی بھی ایسا کام کرے گا تو پاکستان کو اعتماد ملے گا، پاکستان کے فرنٹ پہ ہوگا. پاکستان کے بغیر مشاورت کے پاکستان کو اعتماد ملیے کے بغیر اس خطے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جہاں ہم کھڑے آئسولیشن میں کھڑے تھے سفارتی طور کے اوپر، مسلم ممالک، ایون کہ ہمارے اپنے دوست ممالک بھی اس طرح سے ہمارے ساتھ نہیں تھے، باقی مخالف جو ہیں یا دشمن ممالک تو اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن اب پاکستان نے اس خطے میں جو میں کہتا ہوں چودھری بھی پاکستان ہے، جنیوا بھی ہم ہیں، فیصلے ہماری مشاورت سے ہوں گے، اور پاکستان کا رول کسی صورت منفی نہیں کیا جا سکتا. اور پاکستان یہ کامیابی پھر میں کہوں گا کہ پاکستان میں ماضی میں جس طرح سے ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ، مطلب لیڈرشپ اور جو ہے سول، ان کے اختلافات، لڑائی جھگڑا اور بدقسمتی سے ایک پی ٹی آئی کا دور آیا جس میں بالکل پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا. آپ وہ وقت یاد کریں، تھوڑا سا آدھا منٹ لے گا. عمران خان صاحب کے دور میں کیا تھا؟ ترکی کے ساتھ تعلقات ختم، سعودی کے ساتھ ختم، یو اے کے ساتھ ختم، امریکہ کے ساتھ ختم، چین کے ساتھ ختم. کہاں تھے ہم؟ بالکل آپ نے یہ بڑا اہم نکتہ اٹھایا. اور ناظرین کیونکہ اس گفتگو کو ہم نے سمیٹنا ہے، ہم نے اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھنا ہے، تو یہ بات جو ہے پرائم منسٹر نے آج 1-on-1 جو ملاقات کی ہے، ان کے چانسلر سے جو ملاقات کی ہے، اس کو بڑا مثبت انہوں نے قرار دیا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے اس کو بڑا تعمیری ایک ملاقات جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے منسوب کیا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے، جو پاکستان کی یوتھ ہے، ناظرین اب جو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام جو ایک اہم پروگرام ہونے جا رہا ہے، ایک اہم کانفرنس آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جس میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات ہوگی، پائیدار ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے، اور ساتھ میں انڈین انلیگل آکوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر کا جو مدعا ہے اس پر بھی بات ہونے کے بڑے واضح امکانات ہیں. اور وزیر اعظم اس حوالے سے بات کریں گے. اب ہم بات کریں گے پنجاب کی وزیر اعلیٰ، جو اس وقت تمام پروونس جو ہیں ان کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کمپیریزن ان کا ہونا چاہیے کہ وہ ایک بہت ہی اچھی وزیر اعلیٰ ثابت ہوئی ہیں، اور انہوں نے بڑے قلیل وقت میں اتنے پروگرامز انٹروڈیوس کروائے ہیں کہ ایک تقریب میں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اب تو مجھے خود بھی یاد نہیں کہ میں نے کتنے پروگرامز جو ہیں
ان کی اناگوریشن کی ہے اور کتنے جو ہے مزید اس پر میں مزید کام کرنے جا رہی ہوں. اور کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ماضی کے وزرائے اعلیٰ کی طرح نہیں ہیں, انہوں نے بالکل نوجوانوں کو جو ہے وہ لیڈ کرتے ہوئے, نوجوانوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, نوجوانوں کے اندر جو پوٹینشل ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کی بات کی. اور اسی حوالے سے گجرات یونیورسٹی میں ایک تقریب ہوئی ہے, اسکالرشپ پروگرام, ہونہار اسکالرشپ پروگرام. اور آپ کو پتہ ہے اسکالرشپ کے پروگرام کے حوالے سے متعدد میں اپنے شوز میں بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ پنجاب ترقی کر رہا ہے, پنجاب میں کھوئی ہوئی رونقیں بحال ہو رہی ہیں, پنجاب کے ہر بیٹے اور بیٹی کا مستقبل روشن ہے, پنجاب جینسی دنیا کو فتح کرنے کی تیاری کر رہی ہے. یہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے. پنجاب کے تمام وسائل ہونہار طلبہ کے لیے حاضر ہیں. اون شرازی صاحب, تمام وزرائے اعلیٰ ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں, سب کام کر رہے ہیں, اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کریں, لیکن اتنا انرجیٹک چیف منسٹر جنہوں نے اپنی تمام تر جو توانائیاں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے کوئی ایک سیکٹر بھی نہیں چھوڑا, چاہے وہ صفائی کا معاملہ ہو, چاہے روڈ انفراسٹرکچر کا معاملہ ہو, چاہے وہ بلڈنگ کوڈ کی وائلیشنز کے حوالے سے جو دیرینہ اور پیچیدہ مسائل ہوں. نوجوانوں کو بالخصوص انہوں نے ایک مشعل راہ, جس کو ہمارے علامہ محمد اقبال کے جو شاہین ہیں, ان کو پراپر جو ہے انہوں نے انکریج کیا اور ان کے لیے وہ کام کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب, پنجاب کی عوام خوش قسمت ہے کہ پہلے انہیں شہباز شریف جیسا ایکٹیو وزیر اعلیٰ ملا جو ہر جگہ پہ پہنچتے تھے اور ہر جو بھی منصوبہ وہ شروع کرتے تھے اس کا فالو اپ وہ خود لیتے تھے. اور بیوروکریسی کے جو لوگ ہمیں ملتے تھے وہ کہتے تھے کہ میاں صاحب نہ خود سوتے ہیں اور نہ ہمیں سونے دیتے ہیں. اب اگین مریم نواز شریف صاحبہ, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلی اسائنمنٹ ہے ان کی بطور وزیر اعلیٰ, بڑی سیٹ ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے, پھر ایکسپیکٹیشن ہے, پھر میاں شہباز شریف صاحب کی ایک پرفارمنس ہے, یہ وہ تمام, اور پھر جو اپوزیشن ہے ایک ٹھیک ٹھاک تگڑی اپوزیشن ہے اس میں ایوان میں. تو ان سب کے باوجود یہ ایک بڑا امتحان ہے مریم نواز صاحبہ کا. لیکن جس ایک چیز اون شراج صاحب کی جو آپ نے بات کی, میں چاہوں گا کہ اس میں مزید ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ جو ہمارے ایک بدقسمتی سے ایک پولیٹیکل کلچر ہے. مریم نواز صاحبہ نے اپنی پرفارمنس کو اور صوبے کے لیے اپنے کو وقف کر دیا, وہ سیاسی بیانات کا جواب بھی نہیں دیتی ہیں. جی بالکل, اسی جانب بھی میں آ رہا ہوں کہ جس انداز میں انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, وہ ایجوکیشن ہو, وہ ہیلتھ ہو, وہ صفائی ہو, وہ امن و امان ہو, وہ خواتین کی ہراسانی کے معاملات ہوں, وہ اسکالرشپ ہو, ہر فیلڈ میں مریم نواز نے قلیل ترین ٹائم میں جو پروجیکٹس دیے ہیں وہ کوئی پروجیکٹ ایسے نہیں ہے کہ جو راتوں رات والے ہیں, ایسے لگ رہا ہے کہ ان پہ کئی سالوں سے محنت ہوئی ہے. اور یقینی طور پہ مریم نواز نے اس حوالے سے پہلے سے سوچ رکھا تھا. اور ان کی ٹیم کی بات کریں تو جس انداز میں ان کی سینئر وزیر ہے مریم اورنگزیب یا عظمہ بخاری جو وزیر اطلاعات ہے, تو ایک بڑے بھرپور انداز میں ایک تو خواتین کی امپاورمنٹ نظر آتی ہے پنجاب میں, پنجاب نے ہمیشہ لیڈ کیا ہے, اور دوسرا جس انداز میں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اب دیگر صوبوں کی بات کریں تو یقینی طور پہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑا ہائی پرفارمنس کا جو لیول ہے وہ سیٹ کر دیا ہے, جس کو میٹ اپ کرنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی سے یا پشاور سے ہم دیکھتے ہیں عوام آتی ہے اور پھر ان کے سوشل میڈیا پہ تاثرات دیکھتے ہیں, تو یہ وہ پریشر ہے جب جیسے ایک بھائی ترقی کر رہا ہو تو دوسرے بھائی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ترقی کریں, اسی انداز میں ڈیلیور کریں. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا مقابلہ کی فضا بن رہی ہے کہ دیگر صوبے بھی اسی انداز میں ڈیلیور کریں. لیکن یہاں پہ ساتھ میں جو اسلام آباد کے بڑا نزدیکی صوبہ ہے کے پی, اس کے چیف منسٹر کی بات کریں تو میرے خیال میں ان کا جو فوکس ہے وہ مجھے ہمیشہ عوام سے زیادہ جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں پہ نظر آتا رہا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کو ڈیلیور کرنے سے پہلے ان کی سیاسی مصروفیات ہیں اور ان کو وہ زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں. تو میرے خیال میں کے پی کی عوام کی یہ ایک بیڈ لک کی ہے کہ جس انداز میں ان کے صوبے کو چلایا جا رہا ہے, تو مریم نواز سے جو ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ کو بھی سیکھنا چاہیے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی اون شرازی, کیونکہ ان کی متعدد اسپیچ جو ہے میں بڑا مانیٹر کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, ایز اے جرنلسٹ بھی میں دیکھتا ہوں, تو وہ بہت ہی کم جو ہے وہ پالیٹکس پہ بات کرتی ہیں. وہ پنجاب کے لوگوں کی خدمت اس وقت کر رہی ہیں اور ان کا فوکس بھی اسی طرف ہے. لیکن کچھ ماضی کے تلخ تجربات کو یاد بھی آ جاتے ہیں. تو آج انہوں نے اس تقریب کے دوران خیبر پختونخوا کہ عوام کے لیے انہوں نے نہایت ایک دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ترقی سے محروم ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی ترقی, تو وہ کہہ دیتے ہیں آگے سے شعور کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے پھر وہ تلخ تجربات کا ذکر کیا احمد وڑائچ صاحب کی, جب میرے والد صاحب جیل میں تھے, بیمار ہوئے تو بیماری کا مذاق اڑایا گیا. میری والدہ کو کینسر ہوا تو کہا گیا کہ یہ تو ڈرامہ ہے.
اور میں سیاست میں بھی نہیں تھی پھر بھی جھوٹے الزام میں جیل میں ڈالا گیا. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور. شمع بھی جل جاتی ہے پروانہ جل جانے کے بعد. ڈاکٹر صاحب دیکھیے آپ کے سوال کے ویسے دو حصے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو بالکل اس میں تفصیل سے یہ بتا سکتا ہوں جی جی کہ جو احتساب مسلم لیگ نون کا ہم نے دیکھا پورے پاکستان میں، وہ دیکھیے کہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ایک میکسیمم کیسز بنائے گئے. جیسے رانا ثناء اللہ خان صاحب کے اوپر انہوں نے ایک منشیات کا کیس ڈالا جس کی سزائے موت ایک میکسیمم سزا تھی کہ آپ کسی کو مار دو، اور اتنا جھوٹا کیس کہ رانا صاحب بار بار ایوان میں کھڑے ہو کر اللہ کے ناموں کو بیچ میں رکھ کر پریس کانفرنس قرآن ہاتھ میں اٹھا کر بات کہتے رہے کہ بھائی جواب دیں. تو کسی بندے نے جواب نہیں دیا، بلکہ کیبنٹ سے باہر نکل کر فواد چودھری نے اکثر کہا کہ ہم نے کہا کہ یہ کس طرح کا آپ نے کیس بنا دیا. احسن اقبال صاحب کے اوپر کیس بنا دیے، اور وہ سکھر موٹر وے کا وہ پارلیمنٹ میں کہتے رہے، کسی نے جواب نہیں دیا. یعنی کہ کوئی ایک شخص بتا دے، اگر آپ شریف خاندان یعنی کہ جو آپ پرائم منسٹر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں محمد نواز شریف یا حمزہ صاحب، ان کے باہر نکل کر پوری جماعت کو جو ہے وہ کس طریقے سے کھٹے لائن لگانے کی باتیں ہوتی رہی. اور یہ دیکھیے یہ مکافات عمل ہے کہ کلثوم نواز شریف کو یہ ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑا کہ میں بیمار ہوں، اور انہوں نے مذاق اڑایا کہ انہیں جان کی بازی دے کر یہ ثابت کرنا پڑا کہ میں بیمار تھی. اور اس حد تک یہ لوگ چلے گئے. اعتزاز احسن جیسے لوگ دانشور یہ باتیں کرتے رہے، اور سابق وزیر اعظم امریکہ میں کھڑے ہو کر کہتا رہا منہ پہ ہاتھ پھیر کر کہ یہ تو گلی محلے کے کونسلر ایسے نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب. راولپنڈی کے سابق وزیر بھی تھے سر، اس میں وہ بھی شامل تھے کہ میں جا کر ایسے کروا دوں گا. اور جی، اور یہ میں کہتا ہوں اس کی طوالت میں نہ جاؤں. اور یہ آنکھ کی بات کرتے ہیں، یہ سب ایک سیاسی ڈرامہ ہے سر. آنکھ ضائع ہوئی تھی، جو آج آئی جی ہے اسلام آباد میں علی ناصر رضوی، وہ ان کی آنکھ ضائع ہوئی. اور 9 مئی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کی آنکھ ضائع ہوئی، کوئی ان کی آنکھ ضائع نہیں. یہ ڈرامے بازی ہے. اور میں اس میں صرف تھوڑا سا یہ ایڈ کر دوں کہ خیبر کے اعلاز شرادی صاحب نے کہا کہ ان کا دھیان صوبے کی عوام کی طرف نہیں ہے. تو شرادی صاحب ان کا دھیان جب وہ حکومت میں تھے تب کہاں تھا؟ یہ تیسرا وزیر اعلیٰ ان کا آیا، چوتھا. تو جب وزیر اعظم خود بانی پیٹی پرائم منسٹر سے اس ملک کے، تو کیا کیا نوجوانوں کے لیے؟ آج بھی ایک اسٹیڈیم ہے خیبر پشاور میں، ابھی بھی وہ اسٹیڈیم نہیں بن سکا، کوئی کام نہیں کیا. سکولوں کی حالت ایسی ہے کہ 2000 کے قریب سکول ایسے ہیں جہاں پر چھت نہیں ہے، 2500 سکول ایسے ہیں جہاں پر 4 دیواری نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب 70% نوجوان خیبر پختونخوا کا ایک رپورٹ کے مطابق وہ میٹرک کی تعلیم سے آگے نہیں جاتا ہے، سہولیات نہیں ہے. 34 یونیورسٹیز ہیں خیبر کی، 26 کے یونیورسٹیز کے پاس اپنا وائس چانسلر نہیں ہے. اور پنجاب حکومت جو کام کر رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر، میں چونکہ پنجاب میں لاہور میں رہتا ہوں، تو بڑی دلی خوشی ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ پشاور بھی ایسے ترقی کرے، کراچی بھی آگے بڑھے، یہ چاروں کائیاں کوئٹہ بھی آگے بڑھے، اور یہ لاہور بھی ترقی جیسے کر رہا ہے، پورا ملک ترقی کرے. اور مریم نواز میں تو عکس شہباز نظر آتا ہے جی. اور وہ تسلسل ہے شہباز شریف صاحب کا جو آج وزیر اعظم جو وہ چھوڑ کر گئے. جس طرح میرے بھائی طارق صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال جس طرح مریم نواز نے کہا کہ یہ سال نوجوانوں کا سال ہے. اچھا، میں اس سال ہم سارے کیونکہ وسائل احمد وڑائچ صاحب آپ کریں گے. اس کے کئی اور آپ پہلوؤں یہ کو جانتے دیکھیے ہیں، آپ خود لاہور میں موجود ہیں، اربوں روپے کی لیکن انہوں نے سرمایہ آج کاری جو بھی ہوئی بات اور کی ہے لوگوں نے انجوائے بھی کیا. ایک نقطہ انہوں نے بڑا اہم اٹھایا طارق عزیز صاحب، جس طرح کئی پہلوؤں پہ جو ہے میرے بھائی احمد وڑائچ نے بات کی ہے، سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنیوں میں نہیں بدلنا چاہیے. یعنی ایک مرتبہ پھر انہوں نے بڑا ایک پازیٹیو اور بڑا مثبت پیغام دیا ہے. یہ دیکھیں یہ جو اتنا کچھ سہنے کے باوجود، جی بالکل ان کی جو تربیت ہوئی ہے وہ تربیت ان کی یہ میاں محمد نواز شریف اور بیگم کلثوم نے کی ہے. یہ بڑا ایک اہم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی کبھی اپنے بدترین دشمن کو بھی صاحب کے بغیر نہیں بلایا. آپ کبھی بھی ان کی کوئی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کو برا بھلا بولتے ہوئے گر گئے تھے تو کمر پہ چوٹ آئی تو نواز شریف صاحب ان کی گھر عیادت کے لیے چلے گئے، ہسپتال گئے. ہاں جی، اسپتال گئے، پھر ان کی جو گھر کا جو سڑک تھی وہ بھی بنوا دی. ہسپتال گئے اور انہوں نے 3 دن اپنی انتخابی مہم معطل کر دی. پرائم منسٹر ادھر بنی گئے، میں کوئی دوسرا نہیں کہوں گا. تو دوسری طرف سے گالم گلوچ ہو گئی تھی. تو میاں نواز شریف کی ایک تربیت ہے، شریف فیملی کا ایک اپنے طریقے کا ہے. تو بیگم کلثوم کی تربیت ہے، جو مریم نواز صاحبہ ہیں چیف منسٹر صاحبہ، ہمیشہ کبھی انہوں نے بلودی بیٹھ بات نہیں کی. دشمن کے مخالف سیاسی مخالفین جو ہیں ان کے اوپر بات کی جاتی ہے تو صرف کارکردگی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، وہ کبھی ذاتی اٹیک نہیں کرتی ان کا جو ہمیشہ. اور جبکہ دوسری طرف سے جو ہے بانی پی ٹی آئی کے، میں کئی ایسے کلپ آپ کو بھی یاد ہوں گے، مجھے بھی یاد ہے، جو انہوں نے سی ایم صاحبہ کے متعلق بانی پی ٹی آئی نے جملے کہے ہوئے ہیں، میں یہاں کہہ بھی نہیں سکتا. ایسے جملے مجھے یاد ہے جو انہوں نے جو کہے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے اپنا کام دیکھیں، وہ اس پہ پڑھتی نہیں ہے، ان کا اپنا وہی ہے، وہ اپنا کام فوکس کیا ہوا ہے.
جیسا کہ آپ نے کہا، سب دوستوں نے کہا، انہوں نے خود کہا کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، تو ایک میں آپ کو دلچسپ جملہ چاہوں، ایک دم میں آپ کو ایک خبر کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ میڈم مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بس چلے تو آپ گاڑی اپنے جہاز میں پیسے رکھ لیں اور جا کے جہاز سے سب گاؤں میں پیسے بانٹتی ہیں اور وہ جہاز سے پیسے پھینکنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں ان کے کام کرنے کا یہ سٹائل ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ پنجاب کا پیسہ ہے، پنجاب کے عوام کا حق ہے، کیوں پڑا ہے بھائی؟ لگائیں، ان کا حق ہے، ان کو دیں، سڑکیں بنائیں، اسکول بنائیں، ہسپتال بنائیں۔ ابھی کل پولیس ریفارمز کی آپ نے بات کی، ریفارمز بہت زیادہ ہوئی ہیں، ان کا فوکس مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ اب تھانہ کلچر ہے، مجھے بتائیں تھانہ کلچر، پٹواری کلچر، پٹواری کلچر، یہ انگریز دور کے برٹش رول سے آ رہا ہے۔ میری ذاتی رائے بھی ہے کہ اگر یہ کلچر تبدیل ہو گیا تو پاکستان کے حالات بدل جائیں گے۔ پاکستان اس لیے آج بھی جو ہے برٹش رول کے تحت ہی تھانہ وہی ہے، بندہ وہاں جاتے ہوئے خوف زدہ ہوتا ہے، بس جاتے ہی مدعی کو جو پولیس ایسا خوف و ہراس پڑھاتی ہے کہ بندہ اپنا مدعی جو ہوتا ہے لگتا ہے کہ وہ کسی جو ہے عدالت میں کھڑا ہو گیا، وہ الٹا مجرم ہو گیا ہے۔ اچھا میں طارق صاحب کچھ سر ون لائنر میں احمد وڑائچ صاحب کیونکہ کنکلوڈ کرنے ہیں، اون شرازی صاحب نے کوئی آپ ون لائنر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر سب سے بڑا جو کام پنجاب نے کیا ہے وہ جو تھوڑی سی کوتاہی تھی، اگر پہلے دور میں جو ویسے تو بہت ہوئی، لیکن سی سی ڈی بنا کر، جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنا کر، جو منشیات فروش، بتہ خور، جو کرائے کے قاتل تھے، جو 90% جرائم کم ہوا ہے پنجاب سے۔ ہم جہاں پوچھتے ہیں پولیس اسٹیشن سے کہتے ہیں کوئی 15 کی کال 2 دن تک 15 کی کال آتی نہیں، یعنی 90% جرائم بھی کم ہوئے، یہ آپ کے کام نقطہ جو ہے وہ آپ نے اٹھایا۔ میں اون شرازی صاحب کیونکہ اون شرازی صاحب جو ہے وہ ان کو میں نے کنکلوڈ کا دینا ہے، موقع دینا ہے۔ سر بڑے بڑے صحافت کے جو مہاتما تھے وہ بھی اب معافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی، ہم نے کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کی ہے، ہم نے نواز شریف صاحب پر اس طرح کے الزامات لگائے، تو پھر تو سر حالات بدلتے ہیں، پھر تو حقائق جب سامنے آتے ہیں تو پھر معافیاں تو مانگنی پڑتی ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، وہ لوگ آج معافیاں مانگ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کہتا تھا اور ہم اس کی بات جو ہے وہ آگے پہنچا دیتے تھے، اور یقینی طور پہ یہ حق کی جیت ہے، اور یہ میاں نواز شریف کے فلسفے کی جیت ہے، اور یہ شریف خاندان کے فلسفے کی جیت ہے۔ اور میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ خدا پہ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اپنا فیصلہ خدا پہ چھوڑا تھا، تو خدا جو ہے وہ بڑا کارساز ہے، وہ جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ باطل پہ حق کو غالب کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک جملہ، ایک خبر میں آپ بول کے دے دوں، یہ اون شرازی صاحب کے ضلع سے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا نام ہے، میرا دوست ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے وہ ملے تو انہوں نے کہا یار میں پنجاب حکومت کا سخت ناقد ہوں، میں سی ایم پہ بھی تنقید کرتا ہوں، پالیسیوں کو کہتا ہوں، لیکن جو سی سی ٹی والا کام کیا ہے میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں۔ میرے ضلع میں 10 لاکھ دے کے بندہ قتل کرا لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن اب یہ حالات بدل گئے ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے رہنما نے۔ بہت بہت شکریہ طارق عزیز صاحب، اون شرازی صاحب، احمد وڑائچ صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ انتقام نہیں بلکہ استحکام جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس کی ضرورت ہے، جس کا آج مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا۔ اور ناظرین ویسے بھی انتقامی کارروائی کی اگر نون لیگ کی بات کریں تو انتقامی کارروائی اگر کی جاتی تو بہت ساری کارروائیاں کی جا سکتی تھی۔ کچھ لوگ خود ہی گدوں پہ، خچروں پہ بیٹھ کے، لانچوں پہ بیٹھ کر ملک سے فرار ہو گئے، ان کے لیے انتقامی کارروائی نہیں تھی، انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں اور انہوں نے کس کس طرح کے جھوٹ اور غلط القابات سے جو ہے سیاسی لیڈروں کو، وہ معتبر سیاسی لیڈر جنہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بہت کام کیا ہے، تو لہٰذا انہوں نے اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے اسی کو بہتر جانا کہ یہ خچر پہ اور گدوں پہ بیٹھ کے یہاں سے فرار ہو گئے۔ اجازت دیجیے۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔